الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی بہت بڑی مبارک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو سکھایا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اس زندگی کے پابند ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، اپنی زندگیوں کو بنا کر آخرت میں اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ اسی لیے بنایا ہے کہ اس دنیا میں حالات میں انسان اپنے عمل کو کیسے بنائے۔ اپنے عمل کو بنانا ہے کہ ہمارا ایمان بنے، ہماری عبادات بنے، ہمارے اخلاق بنے، ہمارے معاملات بنے، ہماری معاشرت بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے۔ جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بھی دنیا اور آخرت کے صحیح ہوں گے۔ اور جب انسان کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر اصل حالات تو خراب ہوتے ہیں آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اس زندگی کو سیکھنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے، اور وہ 24 گھنٹے کی مکمل زندگی کا نام ہے۔ تو اسی سلسلے کے کچھ آداب ذکر کیے جا رہے ہیں کہ معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا آپس کا رہن سہن، ہماری آپس کی زندگی کیسی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہو، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے تو پھر ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو، کسی بھی مخلوق کو ٹھیس پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ تو گزشتہ مجلس میں جو بات شروع کی گئی تھی کہ اجتماعی زندگی کے آداب، معاشرتی زندگی میں جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کچھ باتیں گزشتہ عرض کی گئی۔ آج کی مجلس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسان جب آپس میں مل جل کر رہتا ہے، گھروں میں، مسجد میں، اداروں میں، خاندانوں میں، تو ایک کو دوسرے سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان شکایتوں کے پیدا ہونے پر کیا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا ہمارا عمل ہو، اس کے کیا آداب ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، کسی کے سامنے شکایت کرنا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، یہ بہت عام ہے۔
ہم دیکھیں اپنی روزانہ کی زندگی میں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی کے سامنے کسی کی شکایت ہوتی رہتی ہے، گھروں کی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں، آپس کی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی دوسروں کے سامنے شکایت کرتے ہیں۔ جو شکایتیں کی جاتی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ شکایت سچی ہے، جو کمپلینٹ ہے، جو بات ہے وہ سچی ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ شکایت جھوٹی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی شکایت کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو تہمت ہے، الزام ہے، بہتان ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جو پہلی قسم ہے، کسی کے سامنے کسی کی جو شکایت کی جا رہی ہے، کوئی کر رہا ہے، وہ سچی ہے، اس میں بھی عام طور پر دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ شکایت صحیح ہے اور شکایت کرنے والا اتنی ہی بات کر رہا ہے جتنی ہوئی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ شکایت کو بڑھا چڑھا کر، بات کو بڑھا چڑھا کر، کہتے ہیں نا رائی کو پہاڑ بنا کر شکایت کر رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے لیکن اس بات کو اتنا ڈیکوریٹ کر کے، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی علماء نے اس کو بہتان اور الزام میں شامل کیا ہے۔ جو کسی کے سامنے کسی کی شکایت کرنا، اگرچہ کہ وہ بات سچی ہے، بھئی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یوں کہا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہو کر ہے، تو جتنی بات ہے اتنی کہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر کہنا، یہ تو جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہاں پر دو ہیں، ایک ہے شکایت کرنے والا، دوسرا ہے شکایت سننے والا۔ دونوں کے الگ الگ آداب ہیں۔ کسی کے سامنے میں جب کسی کی شکایت کروں تو مجھے کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے؟ کوئی آ کر میرے سامنے کسی کی شکایت کرے تو مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سبحان اللہ، دین دیکھیں کیسا خوبصورت دین ہے۔ ہمیں چھوٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے اور یہ دین کامل ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں رہبری نہ ہو۔ ایک ایک چیز، باریک سے باریک چیز، 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان پر پیش آنے والے اس تمام حالات، ان تمام چیزوں کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہوتا ہے شکایت کرنے والا، ایک ہوتا ہے شکایت سننے والا۔ شکایت کرنے والا جو ہے اس کے لیے ایک ادب یہ سکھایا کہ جتنی ہے اتنی ہی کرے۔ کس نیت سے کرنا، کس کے سامنے کرنا، اس کو بھی بتایا گیا۔ کس نیت سے آدمی کرے، کیونکہ شکایت برائے شکایت اگر ہے تو وہ تو غیبت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا، بھی فلاں نے فلاں کو کچھ کہا، فلاں نے فلاں کو کہا، اس نے ایسا کیا۔ کہنے والے کا، سننے والے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس خواہ مخواہ یہ بات چل رہی ہے تو یہ بات تو غیبت ہے، یہ بات تو غیبت ہے۔ لیکن شکایت اگر کرنے والا واقعی اگر وہ ضرورت سمجھتا ہے کہ یہ بات کہی جائے، اس کو زبان پر لائی جائے، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 بنیادی ادب ہیں۔ شکایت
جتنی ہے اتنی ہی کرے، اس میں زیادتی نہ کرے، کیونکہ اگر جتنی زیادتی ہوگی وہ الزام اور بہتان ہوگا۔ کس نیت سے کریں؟ نیت یہ ہے کہ ذلیل ہو، اس کی برائی کھولوں، اور اگر اس کی عزت جو ہے خطرے میں پڑے، وہ ذلیل ہو جائے، اس کا نام خراب ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کیا ہو؟ نیت جو ہے اس کے اندر یہ جو بات ہے، یہ بات اس کی زندگی سے نکل جائے، یہ اس کے اندر یہ جو بات ہے، یہ بات اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ جب یہ نیت کرتے ہیں تو پھر تیسری بات خود بخود پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ شکایت کس کے سامنے کرے، یہ آدمی کس کے سامنے کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جو غلط بات آدمی میں پائی جاتی ہے، اس کی شکایت کسی کے پاس کرنا ہے صحیح نیت کے ساتھ، تو وہی اسی آدمی کے سامنے کیا جائے جو آدمی ذمہ دار ہو، بڑا ہو، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، کمیونٹی کا کوئی بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات میں بڑے کے سامنے اگر رکھوں تو وہ جو ہے اس کو متوجہ کریں گے، وہ اس کی اصلاح کریں گے۔ مثال کے طور پر بیٹے میں اگر کوئی بات نظر آئی، والد کو بتا دیا، بیٹی میں کوئی بات نظر آئی، والدہ کو بتا دیا۔ کیوں بتا رہے؟ جتنی ہے اتنی ہی بتا رہے۔ کیوں بتا رہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو پھر یہ نقصان میں آئے گا لڑکا، یہ نقصان میں آئے گی بیٹی۔ یہ نیت صحیح ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح جگہ بتائی جا رہی ہے۔ بیٹے کی بات باپ ہی کو بتا رہے ہیں، بیٹی کی بات ماں ہی کو بتا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کی بات کسی اور جگہ جا کے کہی جا رہی ہے، بیٹی کی بات کہیں اور جگہ جا کے کہی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے ہماری اجتماعی زندگی جو ہے محفوظ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ ان باتوں کا اگر ہم لحاظ نہیں رکھتے تو ہماری گھریلو زندگیاں جو ہے نا، خاندانی زندگیاں، بالکل انہی باتوں کی رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کٹے پھٹے۔ اگر کوئی بات کسی کی نظر آئے، مثلا لڑکا ہے، اس کے والد کو متوجہ کرے۔ اسی لیے ایک ادب یہ بتایا، جب کسی کو کسی سے شکایت ہو وہ تنہائی میں اس سے بات کرے، تنہائی میں بات کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک ادب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں یہ بات سکھائی گئی، آدمی تنہائی میں اس کو لے جا کر کہے، نصیحت، شکایت، کوئی بھی بات ہو تنہائی میں آدمی کہے کہ بھئی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو دور کر لو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے معاملات گڑبڑ ہیں، جو بالکل انہیں دھوکہ دینا اس کا مزاج ہے، اور یہ بات پتہ ہے، سامنے والا اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے تو فوراً اس کو متوجہ کیا جائے کہ بھئی آپ اس سے احتیاط کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ شکایت صحیح جگہ ہے، کیونکہ صحیح نیت کے ساتھ اس کو دھوکے سے بچانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ایک آدمی ہے جو شکایت کرنے والا ہے، شکایت کرنے والا بات اتنی ہی کرے جتنی ہے، اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح جگہ۔ یہ ادب ہمیں سکھایا گیا۔ اس سے پہلے اگر کسی کی شکایت ہے تو اس کو ون ون بات کرے کہ بھئی کہ آپ میں بعض مرتبہ آپس میں جب رہتے ہیں تو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت سی شکایتیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی کسی سے شکایت ہو، ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ براہ راست سیدھے اس کے پاس جا کر اس سے شکایت کو دور کر لینا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا
جی میں نے کہا معافی مانگ لے. آپ نے یہ کیا, جی میں نے نہیں کیا, ٹھیک ہے مجھے یہ بات پہنچی, میں نے معاف کر دیا. اس سے کیا ہے, کیونکہ اجتماعی زندگی میں دلوں کا, سینوں کا ایک دوسرے کے بارے میں صاف رہنا یہ بہت ضروری ہے. دل ہمارے ایک دوسرے سے صاف ہوں, دل ہمارے ایک دوسرے سے پاک ہوں, دل ہمارے ایک دوسرے سے پاک صاف ہو. لیکن ہوتی ہیں جب آپس میں جب مل جل کر رہتے ہیں تو شکایت کرنے والا ہمیشہ یاد رکھے بات صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, الزام ہے. صحیح ہے تو اس میں بھی اپنی زبان, کیونکہ زبان کا بہت بڑا عمل ہے معاشرتی زندگی میں. مثال کے طور پر کسی سے کوئی ٹھیس پہنچی ہوئی رہتی ہے, لیکن کیا ہے آدمی اس کو اتنا بڑھا کر کہتا ہے, وہ چیز اللہ کے پاس جواب دینی پڑتی ہے. اس نے ایک بات کہی تھی, آپ نے 3 کیوں لگایا؟ ہماری عبادتیں, ہماری تلاوتیں, ہمارے سارے کے ساری دعائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ اس کی اصلاح, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ہوتا ہے آدمی جائزہ لے, آدمی کو جب فکر پیدا ہوتی ہے تو آدمی جائزہ لیتا ہے. کبھی کسی سے کوئی ایک بات کی شکایت ہوتی ہے تو میں 3 باتیں ملا کر بڑا چڑھا کر رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہوں. بات ایک صحیح ہوئی, لیکن جتنا میں نے زائد جمع کیا, میں نے ان باتوں میں ملایا, کل اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس پہ الزام اور بہتان لگایا ہے. تو اسی لیے محترم دوستو بزرگوں, سب سے پہلی بات تو اتنی ہی کہے جتنی, اور دوسری بات کیا ہے, صحیح نیت کے ساتھ. نیت کیا ہونی چاہیے بھئی؟ نیت یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ چیز دور ہو جائے. نیت یہ ہے کہ اس سے دوسروں کی حفاظت ہو. تو صحیح جگہ آدمی کہے, صحیح جگہ. میں یہ بات جس کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ اس کا اہل ہے یا نہیں؟ اگر اہل نہیں, اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے, تو صحیح بات بھی وہاں کہنا وہ بھی غیبت ہے, وہ بھی غیبت ہے. اچھا, جس کے سامنے شکایت کی جا رہی ہے, یعنی جو شکایت سننے والا ہے, مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر کسی کی شکایت میرے سامنے بیان کرنا شروع کیا, تو مجھے کیا خیال, کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سکھایا کہ دیکھیں نا, کہتے نا کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے. کچا کان ایک محاورہ ہے, کیا ہے, جو سنا وہ مان لیا. او اچھا ایسا ہوا, جو سنا وہ مان لیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. شکایت سننے والا, اور سن کر کبھی دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ وہ ایسا ہے, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کہا, اچھا اب اس کے بارے میں بدگمانی دل میں آ گئی. یہ بدگمانیاں, یہ دلوں میں بگاڑ اسی راستے سے آتا ہے. جو سنا وہ مان لیا, یہ غلط. سن کر بلکہ کیا ہو, تحقیق ہو, تحقیق ہو. کوئی آدمی کسی کی شکایت کرے تو سنے, اور سن کر جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس آدمی کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال, کوئی منفی خیال بغیر تحقیق کے ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے حدیث کی کتاب میں. صحابہ کے زمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی تھی, ان کی آپس کی معاشرتی زندگی کو کیسے بنایا تھا. دیکھیں, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے اونچے مطلب عرب کے تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے ہوئے غلام تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جملہ کہہ دیا, یبن السودا, اے کالے کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی, تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے.
دیکھیں نا، ایک ایک چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر نے یہ جملہ کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے امت کو سکھایا. آپ یقین نہیں کیے، آپ نے ابو ذر کو بلوایا، تحقیق کی کہ ابو ذر تم نے یہ بات کہی. حالانکہ حضرت بلال صحابی ہیں، صحابی ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کا یقین ان کا، زبان کے سچے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال پہ شک نہیں کیا، ایک طریقہ سکھایا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو ذر کو بلا کے تحقیق کی تو حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے میری بات. نہیں، ایک معاشرتی زندگی کو بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں غلط فہمیوں اور جو ہے نا غلط باتوں کی وجہ سے ہماری آپس کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت پہنچی، آپ نے جب شکایت سنی تو آپ نے سب سے پہلے اس کو تحقیق کیا. تحقیق کرنے کے لیے بلوایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت یہ بات جو ہے گھر کے جو ذمہ دار ہیں، کمیونٹی کے جو ذمہ دار ہیں، یہ ان باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت ضروری ہے. ہاں یہ باتیں بہت ضروری ہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر اعیرتہ یہ بات تم نے کہی ان سے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا، بات پکی ہو گئی. پھر معاملہ کیا ہوا؟ فرمایا ابو ذر یہ غلط بات ہے، یہ جاہلیت کا بول ہے، معافی مانگ لو. بہرکیف معافی مانگی گئی. تو شکایتیں جب آپس میں ہوتی ہیں، ان شکایتوں کو کیسے حل کرنا ہے اس کے آداب بیان ہو رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی بات پہنچائی جتنی ابو ذر نے کہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تحقیق کی. بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ حضرت ابو ذر کے بارے میں نہیں سنایا. اور تیسرا، جب تحقیق کر کے بات صحیح ثابت ہوئی تو آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر معافی مانگ لو. معاملہ اس طرح. یہ صحابہ کی معاشرت ہے، یہ صحابہ اکرام کی معاشرت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے عادات کو بدلا. عادتوں کا بدلنا، مزاج کا بدلنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی جو سنورتی ہے وہ عادتوں کے بدلنے سے ہے. آدمی عبادت کر لے، تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، عادات اپنے نہ بدلے، جاہلیت والے عادات ہو تو معاشرت بگڑی ہوئی رہتی ہے. دیکھیں نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں الگ کر دی. ہم نے عبادت کو ایک طرف کیا اور معاشرت، ہمارا برتاؤ، ہماری عادتیں، ہمارا طور و طریقہ وہ بالکل الگ کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ نماز بھی ہے، میری زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی ہے. روزہ اور تلاوت بھی میری زندگی میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب شکایتیں ہوتی ہیں تو غیبتوں کے دروازے، الزام، بہتان، یہ ہمارے گھروں میں، یہ ہمارے ماحول میں یہ چیزیں ہیں. ہمارے اسلاف کا عجیب معمول تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، کیا کوئی آ کر کسی کی کوئی شکایت کرتا حضرت کے سامنے تو حضرت اس کو سنتے اور سن کر کہتے، انکار کر دیتے، ایسا نہیں کیا ہوگا. سن کر کہتے نہیں ایسا نہیں کیا ہوگا، صاف انکاری کر دیتے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دیکھیں نا، شکایت کی عادت ختم کیسے ہو. شکایتوں کی عادت ختم. آدمی کوئی آ کر شکایت کرے، ٹھیک ہے 1 منٹ رکو، تحقیق کر لے، بات وہیں پہ سامنے ہو جاتی ہے.
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت فلاں نے آپ کے بارے میں کہا، فلاں نے آپ کے بارے میں کہا. تو حضرت نے فرمایا اس نے تو میری برائی میرے پیٹھ پیچھے کی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور تم نے آ کر جو پہنچایا مجھے اس سے تکلیف پہنچی. اور تکلیف کیوں پہنچاتے ہو تم؟ اسی لیے اچھی باتوں کو پھیلانا، اچھائیاں پھیلتی ہیں اچھی باتوں سے، برائیاں پھیلتی ہیں بری باتوں سے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. آپ جو حدیث میں فرمایا کرتے تھے کسی کی کوئی شکایت مجھ تک نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں ہر ایک کے بارے میں، اور میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا. کہیں دعوت میں بیٹھے، کہیں کسی مجلس میں بیٹھے، کسی نے کسی کے بارے میں کہہ دیا، فوراً یا تو ٹیکسٹ ہو جاتا ہے یا تو آ کر بات پہنچ جاتی ہے، وہ فلاں آپ کو کہہ رہا تھا کچھ، وہ فلاں آپ کو کہہ رہا تھا. اس سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ایک آدمی کوئی آدمی کہہ رہا ہے، بات وہیں پہ اگر دب جاتی تو پھر اس سے برائی اور کم ہوتی، برائیوں کے بند کرنے کا ذریعہ دروازہ کیا ہے؟ اس برائی کے تذکرے کو بند کر دو. اچھائیوں کے پھیلانے کے ایک سب سے بڑا سبب اچھائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم خود دیکھیں، ارے میں فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، اچھا اگر نہیں کہتے تو ان کے بارے میں دل صاف ہوتا، کہہ کر جو ہے دل خراب. خود کا دل بھی صاف رکھنا، ایک دوسرے کا دل بھی صاف ہو اس کی فضا بنانا، یہ اسلامی معاشرت کا ادب ہے. خود کا دل بھی صاف ہونا، اور دوسرا ایک کا دوسرے سے دل صاف ہو اس کی فضا بنانا کہ فلاں کا فلاں سے دل صاف ہو. اس کے لیے جھوٹ بولے تو بھی آدمی سے جھوٹ صحیح ہے، ایسی بات کہے جو حقیقت میں نہ ہو، نقصان نہ پہنچاتی. بھئی ماشاءاللہ بہت اچھا تذکرہ ہو رہا تھا آپ کا، بہت اچھی بات کہہ رہے تھے، وہ دل صاف. تو اسلامی معاشرت کا ایک ادب کیا ہے کہ دل صاف ہو دوسروں کے بارے میں، اور دوسری طرح ایک دوسرے کا دل بھی صاف ہو اس کی فضا بنانا، فلاں کا فلاں سے، فلاں کا فلاں سے. اسی لیے تو مصالحت کے فضائل سنائیں، صلح کے فضائل سنائیں. اولا ادلکم، نفل روزہ، نفل نماز، اس سے بڑھ کر عمل بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں میں صلح کرا دینا، دو آدمیوں میں جوڑ پیدا کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ دو آدمیوں میں دلوں کا ٹوٹے رہنا یہ دین کو توڑ دیتا ہے، دین کو مونڈ دیتا ہے. کیسے مونڈتا ہے؟ اب دیکھیں نا، دین کو مونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی جو ہے، جیسے ایک آدمی کے سر کے بال، آدمی جو ہے نا جو شیور پھراتا ہے تو پورے بال صاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ساری چیزیں اس نے اپنی زندگی میں لائی، اب بس دل خراب کر کے فلاں سے بغض، فلاں سے غیبت، فلاں کا بہتان، فلاں پر الزام، یہ کرتے 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 دلوں کی جو ہے نا کیا ہے، دین کو جو ہے نا پوری روزہ بھی صاف ہو رہا ہے اور حج بھی صاف ہو رہا ہے، اعمال صالحہ بھی صاف ہو رہے ہیں. تو اسی لیے ایک چیز ہے کسی کے سامنے شکایت کرنا کہ بھئی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے. پہلے تو آدمی شکایت ہی نہ کرے، شکایت ہی نہ کرے، آدمی شکایت ہی نہ کرے، نظر انداز کر دے، صبر کر لے. لیکن اگر واقعی کچھ بولنا ہے، بہت ہی ضروری ہے، نہ بولیں گے تو دوسرے کا نقصان ہے. بہت، تو وہاں پر یہ ادب سکھایا گیا کہ آدمی بات اتنی ہی کرے جتنی ہے، اس سے زیادہ بات کرنا یہ غیبت ہے، بہتان ہے، الزام ہے. اور بات صحیح جگہ کرے، جس کی ہے اسی کے پاس جا کے تنہائی میں بتا دے.
یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بڑوں کو، ذمہ دار کو بتائے تنہائی میں، دیکھیے ذرا آپ اس کی فکر کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے اس کی نیت صحیح ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی، اس کے معاملات خراب ہیں، دوسروں کو اس کے دھوکے سے بچانا چاہتا ہے، دوسروں کو اس کے فریب سے بچانا چاہتا ہے، تو بتا دے، جتنی باتیں اتنی ہی بتا دے بھائی کہ یہ چیز ایسی ہے، اس سے احتیاط کرو. اور کسی سے کوئی بھی شکایت پہنچے، براہ راست بیٹھ کر بھی کہ یہ بات میں نے سنا ہے، آپ اس کے بارے میں بتا دیں، ایسا کیا ہے معافی مانگ لے، نہیں کیا ہے تو چھوڑ دے، بس ختم. ہاں، یہ حضرت، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبے میں کھڑے ہیں جمعہ کی نماز میں، تو ایک آدمی بھرے مجمع میں کہتا ہے، شکایت ہے، دل میں آ گئی کہ سب کو ایک ایک چادر ملی، مجھے ان کو 2 چادر کیوں ملی؟ امیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے 2 رکھ لی ہیں. ایک شیطان بدگمانی دل میں ڈال دیا، امیر ہیں اس لیے 2 رکھ لیے. تو آدمی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے، بھائی ہمارے پاس سب کو ایک ایک چادر ہے، آپ کے پاس 2 کیوں ہیں؟ اللہ اکبر. حضرات صحابہ کی عجیب تربیت ہوئی تھی، عجیب تربیت ہوئی تھی. شکایت کو سننا. کوئی آدمی، یہ بھی کوئی آدمی اگر آ کر بات کہے، سنے بات. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہفتے تک روتے رہے تہجد میں اٹھ کر، یا اللہ کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں، یا اللہ کوئی مجھے ٹوکنے والا نہیں. روتے رہے. بادشاہ ہیں، بہت بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں. جیسے ہی بادشاہ بنے تو خطبے میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، بیت المال میرا مال ہے، جہاں چاہے میں خرچ کروں گا، جس کو چاہے میں دوں گا، جس کو میں نہیں چاہوں اسے نہیں دوں گا. پھر دوسرا جمعہ آیا، بیان کے دوران انہوں نے پھر یہ جملہ کہہ دیا، بیت المال میرا مال ہے، جس کو چاہے میں دوں، جس کو چاہے میں نہ دوں، جس کو چاہے میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر تیسرا جمعہ آیا، اللہ اکبر، تیسرا جب جمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس موقع پر کہا کہ بیت المال میرا مال ہے، جس کو چاہے دوں، جس کو چاہے میں نہیں دوں. تو تیسرے جمعے میں ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اجتماعی مال ہے، اللہ کے حکم پر مسلمانوں کے مشورے سے خرچ ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو گھر لے گئے، وہ آدمی کو بہت اکرام کیا. اور پھر اگلے جمعہ، چوتھی جمعہ آئے تو خطبے میں انہوں نے کہا، لوگوں تمہیں پتا ہے کہ 3 جمعہ سے میں یہ جملہ کہہ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ بادشاہ ایسے آئیں گے، ایسی حکومتیں ان کی ہوں گی کہ ان کے سامنے کوئی منہ نہیں کھولے گا. وہ مسلمانوں کے مال میں اپنا اختیار چلائیں گے، جو مرضی، جہاں مرضی، جیسے مرضی. اور فرمایا وہ بادشاہ جہنمی ہیں. مجھے ڈر تھا، پہلے جمعہ میں نے کہا تو کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، میں پورا ہفتہ میں روتا رہا، یا اللہ مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، یا اللہ مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کہیں میں جہنمی تو نہیں. حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن کیسا ڈر دیکھے. اپنی اصلاح، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اپنی اصلاح کے معاملے میں ایسا محتاط ہوتا ہے. کوئی آدمی آ کر، اس لیے شکایت کا ادب یہ ہے جب کوئی آ کر کہے تو سن لے. دوسرے ہفتے میں یہ کہا، پھر روتا رہا. تیسرے ہفتے میں پھر جب میں نے کہا، ایک آدمی کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مسلمانوں کا مال ہے، اللہ کے حکم اور مسلمانوں کے مشورے سے خرچ ہوگا، تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں ہوں، کوئی ایک آدمی مجھے ٹوکنے والا تو ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ تھے، بادشاہ ہیں بادشاہ.
اور لوہار کا مطلب لوہے کا کام کرنے والے. سوچیں بادشاہ بھی اور لوہار بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاری کا کام کرتے تھے؟ بادشاہ ہو کر لوہاری کا کام کر رہے ہیں، زرہ بناتے تھے لوہے کے. حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل حدیث پاک میں بیان فرمایا. بڑے اللہ کے بڑے پیغمبروں میں سے گزرے ہیں. ان کا روزہ سب سے بہترین روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی بادشاہت کے زمانے میں اپنا لباس بدل کر، اپنا حلیہ جو ہے نا چھپا کر نکل جاتے راتوں میں، اور لوگ جو ہے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے راستوں میں ہوتے تو جا کے ان کو سلام کر کے پوچھتے داؤد کیسے آدمی ہیں؟ سب کہتے بڑے اچھے بادشاہ ہیں، عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. اچھا داؤد کیسے آدمی ہیں؟ اچھا کوئی کمی تو نہیں؟ کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی اندر اصلاح، دیکھیں نا اسی کو کہتے ہیں آدمی کو جب اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ایک آدمی کو اللہ نہ کرے بڑی بیماری آئے تو انہیں دوسروں کے نزلے اور چھینک کی طرف توجہ نہیں کرتا. جب آدمی اپنی اصل بیماری سے غافل ہو تو پھر دوسروں کی چھینک بھی، دوسروں کا نزلہ بھی اسے نظر آتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام راتوں میں اس طرح گھومتے تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ داؤد سے کہو. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس فرشتے سے ملے جو انسانی شکل میں تھے. ان سے پوچھا داؤد کیسے آدمی ہیں؟ تو فرشتہ کہتا ہے بڑے اچھے، بہت اچھے بادشاہ ہیں، ان کا روزہ بڑا اچھا ہے. لیکن ایک چیز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام فوراً متوجہ، بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے. یہ دیکھیے نا، یہ ہے سننا آدمی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگے کہ وہ بیت المال سے جو ہے نا وہاں سے وہ اپنا خرچہ یہ کرتے ہیں، اگر وہ خود کماتے اپنے ہاتھوں سے تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا. یہ کہہ کر چلے گئے. چنانچہ اسی موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے نیت کی، اے اللہ میں محنت کی کمائی کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو یہ معجزہ دیا کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ہم نے نرم کر کے دیا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا نا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آسمان سے زرے اتارتا. بنی بنائی زرے لوہے کی چیزیں نہیں، محنت بتایا محنت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ بھلا کرے اس شخص کو جو میری کمی، میرے عیب میرے سامنے لائے. دعا دیتے تھے اس کو، کیونکہ شکایت سننا یہ بھی ایک ادب ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آج تو جو ہے باپ کی ہم نہیں سنتے، ایسا بڑوں کی ہم نہیں سنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ سے خاص طور پہ کہتے تھے، حضرت معاذ سے کہتے تھے کہ ابو عبیدہ اور معاذ تم دونوں میری نگرانی کرتے رہو، میری نگرانی کرو، اس لیے کہ میں تم لوگوں کی نگرانی سے بے نیاز نہیں ہوں. نگرانی میں اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں کہ تم آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ اس کو اصلاح. جب آدمی اپنے آپ کو کسی کی نگرانی میں نہیں رہتا تو پھر جو ہے وہ ذرا بھی سننا پسند نہیں کرتا، اگرچہ کہ حق کی بات ہو، نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت دیکھو کیسے فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مہر کی مقدار زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ شادیوں میں مہر کی مقدار طے کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بس مہر کی مقدار اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور مہر کو کم کرو، اور مہر کم کر کے ایک مقدار طے کر دی. تو ایک خاتون کھڑے ہو کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ نے جب کہا مہر جتنا چاہے باندھ سکتے ہو، عمر کی کیا مجال کہ وہ روکے. دیکھو نا ایک شکایت. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن کر کیا کہا؟ جی مدینے کی ایک بڑھیا عورت عمر سے زیادہ دین کو سمجھتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے کہ کوئی آدمی، کوئی بڑے ہیں، والد ہیں، بڑے بھائی ہیں،
کوئی کمیونٹی کا بڑا ہے، کوئی آدمی جب کسی کو بتائے تو وہ سنے. اور دوسری چیز ہمیں جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، ہم کسی کو، جیسے ہم ایک ڈاکٹر ہمارا ہوتا ہے، ایک طبیب ہمارے ہوتے ہیں، ان کی رہبری میں ہمارا نظام چلتا ہے، تو ہمیں بھی دین کے معاملے میں ایک بڑے کو رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے بارے میں ان سے سنیں کہ میرے بارے میں کیا کمیاں ہیں، بتائیں. تو شکایت سننا، یہ سننا، یہ نہیں کہ شکایت بند، نہیں آپ کون ہوتے ہیں، کیسے، یہ ایک طریقہ ہے کہ الگ یعنی شکایت کرنا، کس ادب سے، کس طریقے سے کرنا، کیسے کرنا، تنہائی میں کرنا. اگر کوئی مجمع میں کر دے برا نہیں مانے، وہ اس کا عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی مجمع میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس 2 چادریں ہیں. سبحان اللہ، ہوتے ہیں لوگوں میں. ہاں، اگر اس طرح کوئی آ کر مجمع میں اگر آدمی صبر کر لے، درگزر کر لے، اپنی ذات میں غلط فہمی ہے دور کر دے، ہاں دور کر دے. اس سے ہماری اجتماعی زندگیاں، آپس کی زندگیاں کیا ہوتی ہیں، بہترین ہوتی ہیں. اور ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان، وہ کئی دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دیکھیے وہ نوجوان نظر نہیں آ رہے. تو کسی نے شکایت کی، دیکھیے یہاں بھی شکایت ہوئی ہے. وہ تو چلے گئے، انہوں نے وہ اپنی زندگی بدل دی. سنا کہ بھئی وہ شراب وراب بھی شروع کر دی، ان کی عادات بگڑ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا کیا، 2 کام کیے، وہ سکھا رہے ہمیں. سب سے پہلے آپ نے جو شکایتیں کرنے والے تھے نا، ان کو دعاؤں میں بٹھایا. اچھا ایک کام کرو، شکایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعا کرو، بیٹھو. اب بٹھا کر ان کو دعا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھا. سورہ غافر، سورہ مؤمن کے ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ لکھ کر اس آدمی کو بھیجا. ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا ہے. اب دیکھیں وہ خط کو پڑھ کر دلوں کا بدلنے والے اللہ، زندگیوں کے بنانے والے اللہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس نے توبہ کر لی. تو اسی لیے جو ہے شکایتیں ہیں، یہ آداب ہیں. جو سنے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچے کان سے نہ سنے، تحقیق کرے. کسی کے بارے میں شکایت سن کر بدگمان نہ ہو، جو سنے وہ اس کو مان نہ لے. کوشش کرے کہ دل صاف رکھیں، کسی کا تذکرہ ہی برائی سے نہ، کسی حال میں نہ ہو. یہ چیزیں ہیں دوستو. حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنایا. کوفے میں ایک علاقہ ہے حمص، اس کو کہتے ہیں کوائفۃ الصغرى، چھوٹا کوفہ. وہ حمص ایسا علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں میں مزاج شکایت کا. بعض مرتبہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج شکایت کا، بھئی امام لمبی نماز پڑھاتے ہیں، امام ایسا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، شکایت ختم ہی نہیں ہوتی. وہاں کے لوگوں کا مزاج یہ ایسا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بھی ان کی بھی شکایتیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو بھیجا تو ان کی بھی شکایتیں. تو جب شکایتیں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں کی کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہمارے جو وہاں پہ گورنر ہیں ان کی 4 شکایتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، بھئی کیا مسئلہ ہے کیا؟ اب دیکھیں نا، وہاں کے لوگ اپنے گورنر کی شکایت لا رہے. کیا شکایتیں ہیں؟ وہ صبح میں دیر سے آتے ہیں اور رات میں کوئی کام ہوا تو سنتے ہی نہیں بات ہماری، جواب ہی نہیں دیتے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ آتے ہی نہیں، کسی سے ملتے بھی نہیں 24 گھنٹے. اب شکایتیں ہوئی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانا نہ بدگمان ہوئے، بلکہ حضرت سعید بن عامر کو بلوایا. دیکھو تحقیق، بلا کر کہا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ شکایتیں پہنچی. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین میں اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں. ہوتی ہے
اور اس کی وضاحت کہ صفائی، تاکہ دل صاف رہے. جتنی بات اتنی کہی اور تحقیق کر رہے ہیں، اور اس کا حل دیکھو نا، اس کا جواب مل رہا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ صبح میں تاخیر سے اس لیے میں آتا ہوں کہ گھر میں جو ہے کوئی خادم ہے نہیں، تو کھانا بنانا، گھر کی صفائی، یہ گھر میں اکیلی بیوی ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، رات میں ان کی کسی کی نہیں سنتا، اس لیے کہ جعلت النہار لہم وجعلت اللیل للہ، دن اور رات کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. دن کو تو میں فارغ ہو جاتا ہوں ان کی خدمت کے لیے، اور رات اللہ کے سامنے میں جو ہے دعاؤں میں لگتا ہوں. اچھا، یہ کیا بات ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کبھی کبھی مجھے حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگیاں، اسلام کی ابتدائی زمانہ یاد آتا ہے، تو اس کو سوچ کر میں جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہوں. ہاں، تو ایک جو شکایت پہنچ رہی ہے اس کا حل. تو اس سے تو بہرکیف یہ ایک ادب ہے اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی کا، کہ یہ بات بہت عام ہے کہ کسی کے سامنے شکایت کرنا کہ بھی اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایک بہت عام ہے چیز. لیکن کریں کیسے اس کو ڈیل کریں، کیسے اس کو حل کریں؟ ہاں، بات اتنی ہی ہو جتنی ہے، اس سے زیادہ اور اس کے غلط یہ بالکل نہ ہو، اور بات اسی سے کہی جائے جو اس کا اہل ہے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹی سے، یا اس کو براہ راست سمجھایا جائے، یا کوئی آدمی ڈیل کر رہا ہے تو اس کو نقصان سے بچانے کے لیے. ایسا نہیں کہ مجمع میں جہاں چاہے جیسے چاہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر شکایتیں ہو رہی، اس کا ماحول نہیں بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معاشرتی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار فرمائے، اللہ تعالیٰ پاک صاف فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو، مبارک زندگی کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے. دعا کی درخواست ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ حالات جو ہے اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی جو ہے نازک ہیں. ایک گھر میں